امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، گل جمال۔ گل جمال 30 سال پہلے برسا سے شروع ہوتا ہے، جہاں خوبصورت ظفر کو مصطفیٰ، جس سے وہ پیار کرتی ہے، کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور سائم سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس سے وہ پیار نہیں کرتی۔ ظفر نے ایک بیٹے گل جمال کو جنم دیا، جس سے وہ خود کو پیار کرنے میں کامیاب نہیں کر سکی۔ بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے گلیندم۔ اس کا خاندان ظفر کے سینے پر بوجھ کی طرح ہے، اس لیے جب مصطفیٰ برسا میں دوبارہ نمودار ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ جب ظفر پیگننٹ ہو جاتی ہے تو سائم نے خود کو پھانسی دے لی۔ نوجوان گل جمال اپنا بدلہ لیتا ہے، مصطفیٰ کو روٹی کے چاقو سے قتل کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب ظفر گل جمال پر لعنت بھیجتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ کبھی کسی سے پیار نہیں کر سکے گا۔ نمبر 9، سیاہ بیاض اشک۔ فرحت ایک دردناک ماضی کے ساتھ ایک سرد خون والا ہٹ مین ہے۔ وہ اپنے مجرم چچا نامک کے لیے کام کرتا ہے۔ دوسری طرف اصلی ایک نوجوان اور مثالی سرجن ہے جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ان کے راستے اس وقت گزر جاتے ہیں جب اصلی نے ایک ایسے شخص پر حملہ کیا جسے فرحت نے گولی مار دی تھی۔ سرجری کی وجہ سے اصلی غیر ارادی طور پر خود کو ایک عجیب و غریب پوزیشن میں ڈال دیتی ہے، جو اسے اپنی جان بچانے کے لیے فرحت سے شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ طاقت کے کھیل میں پھنسے ہوئے وہ دونوں، جو ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے سیاہ اور سفید، تاہم فرحت نے ایک معصوم محبت کی کہانی کو جینے کے لیے بہت گندی زندگی گزاری ہے۔ کیا ہوتا ہے جب جان بچانے والی عورت کو جان لینے والے مرد نے پکڑ لیا؟ ایک پرجوش محبت پیدا ہونے والی ہے۔ نمبر 8، سیاہ انجی۔ ہزال ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کنان خوبصورت ماہی گیر کے ساتھ انگیجمنٹ کر لیتی ہے۔ ان کی شادی سے ایک دن پہلے ہزال کو برال سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ایک کامیاب بزنس مین جو اس کے ساتھ اس وقت سے محبت کرتا ہے جب اس نے پہلی بار اسے اپنی برتھ ڈے پارٹی میں بطور ویٹرس کام کرتے دیکھا تھا۔ نمبر 7، یمین۔ ریحان ایک دیسی لڑکی، شائستہ، مہربان اور خیال رکھنے والی ہے، جو اپنے پرانے خاندانی دوست حکمت کے بیٹے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہے جب اس نے حتمی تشخیص کا انکشاف کیا ہے۔ حکمت کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس کے غیر سنجیدہ بیٹے اور لالچی بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے خاندان کا کیا بنے گا، جس کی واحد فکر استنبول کے اعلیٰ معاشرے میں اپنا مقام مضبوط کرنا ہے۔ امیر زیر بحث بیٹا ہے، ایک باغی جو خاندانی کاروبار میں کام کرنے کے بجائے خطرات مول لینے اور اپنے والد کی محنت سے کمائی گئی رقم کو لوٹنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ شادی پر راضی ہوتا ہے، لیکن اپنے وعدے کے ساتھ وہ ریحان کی زندگی کو دکھی بنانے کا عہد کرتا ہے، اس حد تک کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ نمبر 6، ازاق شہر۔ عالیہ البورا اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے، تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورا قبیلے کا سربراہ جہان البورا عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورا اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا ہوا پاتی ہے۔ نمبر 5، کارا سیودا۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے کیمال کی زندگی کا واحد مقصد روزی کمانا اور زندہ رہنا ہے۔ مائن انجینئرنگ کا طالب علم، وہ معجزات پر یقین نہیں رکھتا، خاص طور پر جو محبت سے متعلق ہے، لیکن اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب نہان اس کی مونوٹونس لائف میں آتی ہے۔ ایک امیر خاندان سے نہان محلے کے ایک متمول علاقے میں رہتی ہے، تاہم وہ خود کو اپنے ماحول کی اقدار سے دور اور اپنی دنیا سے دور پاتی ہے۔ تقریباً ناممکن کیمال اور نہان کی محبت ان کے اختلافات کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور وہ اس وقت تک ساتھ رہنے کا انتظام کرتے ہیں جب تک کہ کیمال کو استنبول چھوڑ کر
زونگل کی ایک کان میں کام کرنے کے لیے نہیں جانا پڑتا۔ اس کے فوراً بعد نیہان نے امیر تاجر امیر کوزجولو سے شادی کر لی، جو بچپن سے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ نمبر 4، زمرد وان کا خوبصورت زمرد اس طاقتور اور متحرک ڈرامے میں امیر دمیر خان خاندان کے حسد اور دھوکہ دہی کے درمیان محبت تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو قتل، انتقام اور جلبے سے لرزتی ہوئی حویلی میں قائم ہے۔ خوبصورت زمرد طاقتور دمیر خان خاندان کے لیے کام کر کے اپنے بیمار والد، اپنی ماں اور 2 بہنوں کی دیکھ بھال کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ خوشی کی تلاش میں اسے دمیر خانز کی دنیا کے فریب و دھوکہ دہی اور رازوں کے ذریعے راستہ تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ وہ محبت کی طرف راستہ تلاش کرتی ہے۔ عادل دمیر خان کو زمرد سے محبت ہے، لیکن وہ اسے ایک بڑے بھائی کی طرح دیکھتی ہے اور خفیہ طور پر اس کے بھتیجے سرحد کے ساتھ تعلقات میں ہے۔ زمرد اور سرحد اس کی فوجی سروس کے بعد شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاہم اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فعال ڈیوٹی پر مر گیا ہے۔ نمبر 3، یالی چپکنی خالص آغا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فرید، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے، جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ خالص فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ خالص آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت بیٹیاں سنا اور سیران ہیں۔ نمبر 2، فاطمہ گلن سوچنے فاطمہ گلن سوچنے ناول پر مبنی ایک کہانی ہے۔ یہ سیریز فاطمہ گل اور کیرم کے گرد گھومتی ہے، جو مرکزی کردار ہے۔ فاطمہ گل، جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکوں نے اسے زیادتی کی۔ کیرم، جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست ہے، وہ بھی اس واقعے کے دوران موجود تھا۔ کیرم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھا۔ بعد ازاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیرم سے شادی کر لے، اس کی بھابھی کو رشوت دے کر۔ فاطمہ گل مصطفیٰ کی فیونسی ہے، جو فاطمہ گل اور کیرم سے انتقام لینے کے پیچھے ہے۔ اسے یہ جوڑا اپنا آبائی شہر چھوڑ کر استنبول آ جاتا ہے۔ کہانی اس وقت مزید گھومتی ہے جب کیرم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ریپ کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 1، کیزل گونجا لار کیزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔